شاہ مردان علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ السلام علیکم ویورز۔ نصرت فتح علی خان کی قوالی شاہ مردان علی سنتے ہوئے انسان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اگر اس شعر پر غور کریں تو ان کی شخصیت کے جلال سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ویورز، اس شعر کو سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت کو خالق کائنات نے کن خصوصیات سے نوازا ہوگا کہ ان کا نام ہی انسان کے دل پر ان کے علم اور بہادری کے بے پناہ اثرات مرتب کر جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ملا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ ویورز، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں خدائی صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اس سے ایک لطیف بات یہ بھی نکلتی ہے کہ ہم سیاسی زندگی میں پائی جانے والی قباحتوں، منافقتوں اور چالوں سے سخت نالاں ہوتے ہیں اور ملکی نظام کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جیسے ہم خود ہیں ویسے ہی لوگوں کو ہم چن لیتے ہیں۔ میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے، جیا جی روح اوا جی فرشتے، یعنی جیسی روح ویسے ہی فرشتے۔ روح کے حساب سے ہی فرشتے نازل کیے جاتے ہیں۔ جو عمل زمین پر ہوتا ہے اسی کا رد عمل آسمان سے نازل کیا جاتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم لوگ سمجھ لیں تو ہی ہماری نجات ہے۔ ویورز، سیاست کا ذکر برسبیل تذکرہ آ گیا ہے۔ میرا اصل موضوع شاہ مردان علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جس کا مطلب ہے مردوں کے سردار۔ دوسری جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہم سب خواتین کے لیے ایک بہترین معیار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے عنوان سے رود کوثر میں میری ویڈیو موجود ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اگر مردوں کا سردار کہا گیا ہے تو ہم اس پر غور کریں کہ کیا کسی شخص کا محض جسمانی طور پر مرد ہونا ہی کافی ہے، یا کوئی خاص خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے کسی فرد کو مرد کہا جائے گا۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور میاں محمد بخش سیف الملوک میں فرماتے ہیں، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کوئی۔ اس سوال کے جواب کے لیے جب میں نے نہج البلاغہ کو کھولا تو کردار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عنوان سے آپ فرماتے ہیں، ما کذبت ولا کذبت ولا دللت ولا دل بی۔ نہ میں جھوٹ بولا، نہ جھوٹ بلوایا جا سکا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ مجھے گمراہ کرایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ سب برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے،
جیسا کہ احادیث میں ایک واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور حرام مال کماتا ہوں، میں کون سا عمل کروں کہ ان برائیوں سے نجات پا سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ شخص واپس آیا تو چہرے بشرے سے اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس نے آ کر آقائے دو جہان سے کہا کہ سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک نصیحت نے کہ جھوٹ نہ بولوں مجھ سے ساری برائیاں چھڑوا دی ہیں۔ جھوٹ کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیطان کس شخص کے دل پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہ گار کے دل پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ ویورز، شیطان کا نزول وسوسوں، خوف، ڈر اور پچھتاووں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جو کہ مذکورہ انسان کو مسلسل ذہنی، جسمانی اور روحانی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، اور ایسا انسان دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے لیکن اندرونی طور پر مسلسل زخمی حالت میں ہوتا ہے، جو کہ کرب کی انتہائی تکلیف دہ حالت ہے۔ ویورز، آخر میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ میری ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دماغ سائنٹیفک ہیں، جو سوال سوچتے ہیں اور ان کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ میرے لیے میرا ہر ویور اہم ہے، لیکن خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیاں میرے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر میرا ایک جملہ بھی کسی ان نون ویور کو جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں میری آواز سن کر اثر لیتا ہے، میری سب سے بڑی اچیومنٹ اور خوشی ہے، کیونکہ یہ روح کا سفر ہے، اور جس طرح پیٹ کی بھوک کھانے سے بجھتی ہے، اسی طرح روح محبت سے سیراب ہوتی ہے۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔